حصے دار ہاری ہوتا ہے اور اس ہاری کے فائدے کے لیے یہ کیا ہے، اور جنرلی جو اس لیے بھی کیا ہے کہ ہم لوگ ویٹ پروڈکشن کو انکریج کریں تاکہ ہم خود کفیل ہو سکیں. اور اس سال جیسے پچھلے سال میں 2,000 روپے رکھی تھی قیمت اور 5,000 روپے بوری بن رہی تھی، اور 5,000 پہ ہمیں کرٹیسائز کیا گیا اور خود فیڈرل گورنمنٹ نے 6,200 یا 6,300 روپے بوری کے ریٹ پہ امپورٹ کی. یعنی باہر کے جو فارمرز ہیں یوکرین کے اور رشیا کے، ان کو تو آپ فائدہ دینا چاہتے ہیں لیکن اپنے ملک کے فارمرز کو فائدہ دینا نہیں چاہتے. یہ پہلی بات ہے. دوسرا، ایک سبسڈی کی اسکیم ہے فیڈرل گورنمنٹ نے کہی ہے، اور فرٹیلائزر میں سبسڈی کی اسکیم، ہم اس میں فیڈرل گورنمنٹ کو یہی جواب لکھ رہے ہیں کہ ہم پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس اسکیم میں، اور وہ اس اسکیم کے تحت تقریباً 2,000 روپے پر بیگ ڈی اے پی کا اور باقی یوریا کا ان کو سستا ملے گا. وہ ڈیٹیلز بھی آپ کو بعد میں دے دی جائیں گی. اور جو ایک دو میجر باتیں ہوئی ہیں، کابینہ نے جو ہے میر پور خاص میں سرکٹ بینچ ہائی کورٹ کا قائم کرنے کی سفارش کر دی ہے. اس کا پھر آئین میں آرٹیکل 198(4) میں طریقہ کار ہے کہ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے صلاح مشورے کے ساتھ پھر گورنر صاحب کو ایڈوائز کریں گے. تو کابینہ، اور اس میں پہلا یہی تھا کہ کابینہ اس پہ کنٹمپلیٹ کرے، تو کابینہ نے اس کی ریکمنڈیشن دے دی. اب جو آئین میں طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ہم وہ بھی پورا کریں گے. ایک اور چیز تھی جو آج سے تقریباً 8-10 مہینے پہلے کابینہ نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ جو مہربانی کہ آپ یہاں تشریف لائیں اس پریس کانفرنس کے لیے. آج ہماری کیبنٹ میٹنگ تھی. آج کی پریس کانفرنس کا مقصد کیبنٹ میٹنگ میں جو میجر ڈیسیشنز ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو تھوڑا سا بتانا، اور کچھ اور جو اس وقت ملکی حالات ہیں اور جو میجر ایشوز ہیں ان سلسلے میں بھی آپ سب کو کانفیڈنس میں لینا، آپ سے بات کرنا، اور آپ کی توسط سے اس صوبے اور اس ملک کے عوام کو صحیح صورتحال سے آگاہ کرنا ہے. سب سے پہلے تو میں کوئکلی جو کیبنٹ کی آج ڈیسیشنز ہیں میں بتا دوں. آج ہمارا اچھا خاصا ڈیٹیلڈ ایجنڈا تھا اور کچھ ڈیٹیلز آپ کو مل گئی ہوں گی. سعید غنی صاحب اور بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں گے ڈیسیشنز کا. میں میجر بتا دوں کہ ہم نے ویٹ کی پرائس جو اگلا مالی سال ہے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے سال 2,000 روپے فی من قیمت رکھی تھی گندم کی، اور پچھلے سال سے اس سال تک جو انکریز ہوئی ہے ان پٹس کی، جس میں سیڈ، فرٹیلائزر، ڈیزل، باقی جو لیبر چارجز وغیرہ ان کو کنسیڈر کرتے ہوئے ہم نے ویٹ کی پرائس اگلے سال کے لیے، جو ابھی ویٹ سیزن ابھی سوئنگ شروع ہو رہی ہے، اس میں 2,200 روپے فی من کابینہ نے کی ہے. جو ہم پریکیور کریں گے ویٹ، وہ 2,200 روپے فی من کے حساب سے کریں گے. باقی صوبوں کا بھی ہم نے سنا ہے کہ جو ان کی پہلے قیمتیں تھیں انہوں نے تقریباً اسی ریشو سے بڑھائی ہیں، لیکن ابھی تک وہ کنفرم نہیں ہے. لیکن ہم نے اپنے صوبے کے جو زراعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ ہم نے 2,200 روپے کی، اور اس میں سب سے زیادہ فائدہ اس غریب کو ہوگا، اس لیے کہ ہمارے یہاں 50% جو پیداوار ہے اس کا پتہ تھا. ہم پہلے تو اس چیز پہ کوشش کرتے تھے کہ پبلک میں نہ جائیں، ان سے بات کریں، اور میں نے بات کی چیف سیکرٹری صاحب ان کو، اس لیے ہمارے پاس اسی قانون کے اندر لکھا ہوا ہے کہ شیئرنگ آف سروسز کیسی ہوگی. یعنی 20 گریڈ کی جو کاڈر پوسٹیں، میں 20 گریڈ کی صرف بات کرتا ہوں اس لیے کہ 20 گریڈ کی بھی ہم بات کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہے کہ جی 60% افسر فیڈریشن کے ہوں گے، یعنی پی اے ایس افسر فیڈریشن کے، فیڈرل گورنمنٹ کے نہیں، اور 40% افسر صوبائی سروسز کے ہوں گے جو پیورلی صوبائی سروس ہے. تو اس ریشو کے مطابق 67 افسران بنتے ہیں 20 گریڈ کے، جو فیڈریشن کے افسران ہمارے پاس آنے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 19 ہیں، 19، یعنی 48 کی کمی ہے، 48 کم ہے. یہ جب بات ہوئی
میں نے چیف سیکرٹری صاحب کو کہا, حکومت نے ڈائریکٹ کیا, انہوں نے کئی خطوط لکھے کہ جی ہمیں افسران بھیجو, افسران نہیں بھیجے گئے. غالباً 7 اکتوبر کو, مجھے صحیح ڈیٹ یاد نہیں, اکتوبر کے پہلے 10 دن کے اندر ایک تاریخ تھی, میں خود اسلام آباد گیا, میں نے اپوائنٹمنٹ لی اسپیشل اسسٹنٹ آن اسٹیبلشمنٹ جو پرائم منسٹر کے ہیں جناب شہزاد ارباب صاحب, ان کے پاس جا کے میں نے یہ لکھا, رکھا ان کے سامنے کہ جی ہمیں افسر دیں, ہمارے پاس افسر نہیں ہے, ہمارے یہاں کوڈس کچھ فرق ہیں, کسی کو نہ او پی ایس پی ہم رکھ سکتے ہیں, نہ کسی کو ڈیول چارج دے سکتے ہیں, تو میں کیا کروں گا. اور میں نے خاص طور پہ اس وقت 21 گریڈ کا بتایا تھا, 21 گریڈ کے 16 افسر آنے ہیں ہمارے پاس فیڈریشن سے, فیڈریشن کے جو افسرز ہیں, اور اس وقت صرف 4 ہیں, تو باقی 12 میں کہاں سے لاؤں گا. تو مہربانی کر کے آپ ہمیں یہ دیں افسران. یہ بہت امپورٹنٹ چیز تھی جو چیئرمین صاحب نے بات کی. ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے میں اعتراض نہیں ہے, وہ اپنے ایشوز کے لیے بھلے ان کے کچھ سیٹیں ریزرو کر لی جائیں یا کچھ اس طریقہ کیا جائے, لیکن وہ آ کے بغیر ادھر جو ہے نا, میں اوورسیز پاکستانی بھی رہا ہوں, میں کافی سال باہر رہا ہوں, اور میرے کافی دوست ہیں, ان سے میری اوبویسلی بات چیت ہوتی ہے, ان کو کچھ زمینی حقائق کا نہیں پتہ, ادھر کچھ نہیں پتہ. ادھر وہ میری جو ہے باتیں دیکھیں, مجھے جب میرا ووٹر ووٹ دیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جی میری پارٹی کیا کر رہی ہے, میں کیا کر رہا ہوں. وہ صرف کچھ باتیں سن کے اور ادھر سے اپنے وہ بناتے ہیں, تو ان کو اس طریقے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. یس دے کین بی گیون سیٹس, اور اس وہ طریقہ نکالے جو انہوں نے کیا ہے نا. یہ اگین اب اوورسیز پاکستانی کا کہاں ووٹ کے انٹر کریں گے, کیسے وہ ووٹ دے گا, اگین اٹ از اے میٹر کہ یہ جو مجھے نمبرز نہیں پتہ کتنے ہیں پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی, 90 لاکھ کہہ رہے ہیں, مجھے نہیں پتہ ایگزیکٹ نمبر, 90 لاکھ, یعنی یہاں تقریباً جی اوہ نہیں, یہ تو پھر بہت ہی مسئلہ ہو گیا. 3 کروڑ ووٹ, اب 10 کروڑ تو پاکستان والے ووٹ دیتے ہوں گے, تو ہماری 20 کروڑ کی آبادی ہے, 20 کروڑ 70 لاکھ کی, 50% رجسٹرڈ ہوں گے, یعنی 30% جو ملک میں ایکسپیرینس ہی نہیں کر رہے, جو اس ملک میں اس وقت بدترین حالات, جو مہنگائی کا طوفان, جو انہوں نے آٹا چینی پہ چوریاں کر کر کے حالات, جو ایکسپیرینس ہی نہیں کر رہے, وہ اثر انداز ہوں گے یا سوچ سکتے کبھی. تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ لوگوں کی باتیں بچائی جائیں. یہ جو ان لوگوں نے نہایت ہی ڈیمیجنگ لیجسلیشن کی ہے, اس کے لیے کوئی میڈیا کے تھرو بات ہو. انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ انہوں نے کہا جی باقی صوبوں میں بھی کم, میں نے کہا یہ میرا پرابلم نہیں ہے. باقی صوبوں میں تو میں آپ کو بتاؤں, میں کہنا نہیں چاہتا, بہت ایکسیپشنز ہو جاتی ہیں لیکن ان کو نہیں دیکھا جاتا. لیکن ہم کچھ مختلف ہیں, سندھ کا لوگ کچھ مختلف ہیں, سندھ کے لوگوں کو کچھ مختلف طریقے سے آپ نے ٹریٹ کرنا ہے. کچھ نہیں کیا, الٹا یہ ہوئے تو بعد میں ہوا. اس کے بعد پچھلی بار جب آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان آئے کراچی, انہوں نے مجھے بلا لیا. میں نے کورٹ کے اندر کہا کہ یہ انہوں نے کچھ افسران کی بات ہوئی, تو میں نے کورٹ کے اندر انہیں یہی کہا کہ یہ ہمارے پاس افسر نہیں ہیں, اور میں نے 21 گریڈ کا حوالہ دیا. وہی مجھے اس وقت جو زبانی یاد تھے کہ جی 16 میں سے صرف 4 کام کر رہے ہیں. تو اٹارنی جنرل صاحب بیٹھے تھے ادھر, انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ جی اٹارنی جنرل صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب, آپ میں شاید کوئی ہو ادھر کورٹ میں, مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہیں چیف منسٹر صاحب. تو اٹارنی جنرل صاحب نے جواب دیا کہ جی چیف منسٹر صاحب نے مجھے بتایا نہیں, ہماری تو بات چیت ہوتی رہتی ہے, اور انہوں نے مجھے بتایا نہیں. تو میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا کہ سر اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ اگلی بار ہر کارروائی میں اٹارنی جنرل کے تھرو کروں تو میں وہ کر دوں گا. ہم تو کئی خط لکھ چکے, میں خود مل کے آیا ہوں. لیکن اگر آپ کہیں تو میں اٹارنی جنرل کو بھی ابھی بھی بتا رہا ہوں, میں ان کو لکھ بھی دوں گا ڈیٹیل. تو انہوں نے کہا آپ لکھ دیں. میں نے اسی دن اگلے دن ایک خط ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے اٹارنی جنرل صاحب کو بھیجا اور یہ ڈیٹیلز بھیجی. اتنا سب کرنے کے بعد ہوا کیا کہ انہوں نے یہ پی اے ایس کے 4 افسر نکال دیے, 4 اور بھیجے, پی ایس پی کے 7 نکال دیے اور 8 بھیجے.
آج یہ قانون کیا کہتا ہے؟ قانون کہتا ہے، اور میں یہ پڑھ لیتا ہوں، اس قانون کا رول 15 ہے، جو کہ میں وہ بھی جلد آگاہ کرنا چاہتا ہوں. مجھے پہلا موقع یہی ملا ہے تاکہ میں اس کو کلیئر کروں چیزوں کو کہ ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا سی سی آئی کے اجلاسوں میں جو میرے اوپر ایٹریبیوٹ کی گئی چیزیں کہ میں نے کیا. تیسری چیز جو میں بات کروں گا، چاہے تھوڑی ڈیٹیل میں کروں یا نہ، جو انہوں نے الیکشن لاز کو امینڈ کیا ہے کل، اس میں میں سندھ حکومت کا موقف دینا چاہوں گا کہ کیا موقف ہے. اوبیسلی پاور پارلیمنٹ کا ہے وہ لاز کو لگانے کا، لیکن اس سلسلے میں بتانا چاہوں گا. سب سے پہلے آ جاتے ہیں یہ آفیسرز کے بارے میں. یہاں پہ کچھ نا سمجھ لوگ، کم عقل لوگ، جن کی وفاق میں اور سندھ میں بھی کچھ تعداد، بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن وہ کم عقل لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑے سے لوگ بار بار جھوٹ بول کے، بار بار غلط بیانی کر کے لوگوں کے اوپر حاوی ہو جائیں گے. اور کہتے کیا ہیں کہ جی وفاق کے افسران کو سندھ حکومت نے روکا ہوا ہے. سب سے پہلے تو میں یہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں، یہ وفاق کے افسران نہیں ہیں. یہ افسران آئے کہاں سے؟ 1954 میں 1954 میں سول سروسز آف پاکستان کمپوزیشن اینڈ کارڈر رولز بنے تھے، اور اس میں جو شروع ہوتا ہے نا، میں وہ صرف پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو. اس زمانے میں گورنر جنرل ہوتے تھے، پریزیڈنٹ نہیں ہوتے تھے، لیکن اس کو چینج کر دے دیا ہے انہوں نے قانون کو. وہ صحیح کیا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس دیا ہے. لکھتے ہیں whereas the president and governors of Punjab, Sindh and North Frontier province have agreed، یعنی پریزیڈنٹ صاحب یعنی گورنر جنرل صاحب اور تینوں صوبوں کے گورنر نے اگریمنٹ کی ہے ایک، اور یہ رولز پھر فارم ہوئے. have agreed that there shall constitute a service of the federation to irrigation کی زمینوں کے حوالے سے، کہ جو ان کے کام میں نہیں ہے ان کے اوپر اگر وہ زمینیں اریگیشن ڈپارٹمنٹ سرنڈر کرے گورنمنٹ کو. اور خاص طور پہ آج جس ایریا کے لیے ہم نے بات کی ہے وہ رائس کنال کے دونوں طرف، اس لیے رائس کنال ہے لاڑکانہ شہر کے اندر سے جب وہ گزر رہا ہے وہ پکا ہوا ہے. اس کے بعد روڈ ہے دونوں طرف رائس کنال کے، اور اس کے بعد کچھ کچی آبادیاں ہیں جو ابھی نہیں، کوئی 40-50 سال سے آباد ہوئی ہیں، اور وہ زمین اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پاس تھی. تو اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے پتہ کیا کہ آپ کو اس زمین کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں جی رائس کنال کو اور بدی اس سے زیادہ چوڑا تو نہیں کریں گے، ہمارے پاس پانی نہیں ہے اور اگلے 50-100 سال میں تو کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے، تو آپ کو اس زمین کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے وہ کچی آبادی کے لیے اپروو کی ہے کہ ان کو ٹرانسفر کر دیجیے، اور اپنے کچی آبادی کے لاء کے تحت اس زمین کو جو اس میں کچی آبادیاں ہیں ان کو ریگولرائز کیا جائے. یہ 3-4 چیزیں تھیں میجر جو میں بتانا چاہ رہا تھا. باقی ڈیٹیلز آپ کو دیتے رہیں گے سعید غنی صاحب، اور کچھ آ بھی گئی ہوں گی آپ کے پاس کابینہ کے حوالے سے. میں 2-3 امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کر جاتا ہوں. میں آپ کو پہلے ہی بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. ایک جو بات چل رہی ہے افسران کے بارے میں، یہ آج کابینہ میں بھی ڈسکس ہوا ہے کہ افسران، اور میں ڈیٹیل میں یہ بات کروں گا ان کے سلسلے میں کہ سندھ حکومت کا کیا موقف ہے اس کے بارے میں. دوسرا، سینسس کل جو ہے جوائنٹ سیشن میں وہ ہے، اور اس میں کچھ تقاریر ہوئی تھیں جس کو میں نے بعد میں سنا، اور مجھے کافی جو ہے اس پہ واقع غلط بیانی جس طریقے سے کی گئی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ،